بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسولنا الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان گرام، استاد محترم حضرت والا کے حکم پر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ورنہ شاگرد اپنے استاد کے سامنے لب کشائی کرے، یہ مجھ جیسے کے لیے بڑی ہمت کی بات ہے، اور ایک آسان کام یہ بھی ہے کہ استاد کے سامنے سبق سنانا ہے. سبق میں کچھ آگے پیچھے ہو تو استاد اس کو درست بھی کر دیں گے. اس ہمت کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں. بزرگان محترم، آج تقریباً ہر مسجد میں جمعہ کا خطبے میں جو عنوان خطبہ کرام منتخب کیے ہیں یا اکثر کیے ہوئے ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ کہیں اور عنوان پر بھی ہو، لگ بھگ سب معراج کے واقعے پر ہی روشنی ڈال رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کے آخری دنوں میں ہی جو تاریخ ہماری تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ رجب کے آخر میں 26 یا 27 تاریخ کی رات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے معراج کی وہ عظیم سفر کرایا. اختلاف بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور تاریخ میں، کوئی اور تاریخ میں، اس سے کوئی ہمیں لینا دینا بھی نہیں ہے. معراج کا واقعہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہ تو طے ہے. وہ کب ہوا ہے، کبھی اس میں کبھی اس میں، اس سے کوئی مطلب بھی ہمیں نہیں ہے. معراج جو واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں بھی ہے، اور وہ ایک اعجاز بھی ہے. اعجاز کا مطلب ہے معجزہ بھی ہے. وہ انسان اپنے طرف سے وہ کام نہیں کر سکتا. خود اس طرح کا کوئی سفر انسان کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا. جہاں انسان بے بس ہو جائے کسی کام کرنے پر، وہ کام وجود میں لایا جائے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. اور اولیاء کرام سے اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ رہا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اور یہ معجزہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ دیا. عصا تھا ان کے ہاتھ میں، کبھی نیچے ڈالتے تو ہسدہ بن رہا ہے، پتھر پہ مار رہے تو اس کے 2 ٹکڑے ہو رہے، سمندر پہ مار رہے تو سمندر میں راستے بنتے چلے جا رہے، خشک راستہ.
بنتا چلا جا رہا. اور کبھی ہاتھ کو بغل میں رکھ کے باہر کھولتے ہیں تو وہ ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ سامنے والوں کی آنکھیں کھیرا ہو جا رہے. معجزہ تھا ان کو اللہ نے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ، یعنی سامنے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے جو طاقت ہے، ہم جو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کرنے والی ذات ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے، جس کا تصور بھی ہمارے دل و دماغ میں نہیں آ سکتا، وہ کام کرنے والی بھی ذات ہے. اور وہی ہے جو اس وقت یہ کام مجھ سے کرا رہا. عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کی بیماری، جذام کی بیماریوں والوں کو ہاتھ ملتے تو شفا یاب ہو جاتے، جبکہ آج کے اس دور میں بھی اس کا علاج نہیں ہے، لیکن اس کا بھی علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر دیتے تھے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جذام اور کوڑ کی بیماری کو میں درست کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی سارے حکیم، سارے ڈاکٹر جہاں کہتے ہیں کہ نہیں اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، وہاں کہتے ہیں دیکھو سارے لوگ کہہ رہے، اس کے ماہرین کہہ رہے، اس کے جاننے والے یہ کہہ رہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس کا علاج کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. وہاں پر صرف ہاتھ لگا کر اس کو درست کر دینا یہ انسان کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، اعجاز ہے، جسے وہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو دکھاتے تھے تاکہ وہ لوگ خدا کی قدرت کا یقین کر لیں اور اللہ پر ایمان لے کر آئیں. معجزہ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین دیتے ہیں. تو یہ معراج کا واقعہ بھی ایک معجزہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جتنا آدمی سوچ سکتا ہے اس سے زیادہ کا سپیڈ میں سفر کرنا. اور وہ زمانے میں جب سائنس ترقی نہیں کیا ہے، سائنس کا وجود ہی نہیں ہے، اور خلائی سفر، اسپیس ٹریول، اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس زمانے میں وہ سفر کرنا، نہ راکٹس ہیں، نہ پلین ہیں، نہ ہوائی، کچھ بھی تصور نہیں. اس زمانے میں منٹوں میں ہزاروں میل کی دوری طے کرنا، اور سفر کے بعد پورے سفر کے رودات لوگوں کو سنانا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں، 2-3 گھنٹے میں وہ واقعہ بیان نہیں کر سکتے. معجزہ جو مکمل اگر بیان کریں ترتیب کے ساتھ، بخاری میں بھی وہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے. حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. مکمل بخاری میں 2.5 صفحے سے زیادہ کی ایک حدیث ہے، 2.5 صفحے سے زیادہ ایک ہی حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں مکے میں آرام کر رہا تھا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے. اس کے بعد سے پوری حدیث حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ بیان کرتے. تو مختصر یہ ہے کہ معراج ایک عظیم واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور واقعہ بھی ایسے ہی نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بچہ جو ہے غمزدہ ہو جاتا ہے، کوئی بچہ سمجھے کہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی تھک ہار جاتا ہے، تو بڑے اس کے دل لبانے کے لیے اسے کچھ آفر کرتے ہیں، چلو وہاں گھومنے چلے جاؤ، یہاں گھومنے، تاکہ اس کا مائنڈ فریش ہو جائے. تو مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا سفر شروع کرتے ہیں 40 سال کی عمر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کی اور اللہ کی باتیں بیان کرنا شروع کیا، وحدانیت بیان کرنا شروع کیا، شرک کے خلاف بولنا شروع کیا، شرک کی مذمت کرنا شروع کیا. تو آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. جس نبی کو لوگ امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، جس نبی کو، جس شخصیت کو لوگ اپنے سروں کے تاج بناتے تھے، ان کے ہر بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہر بچہ مکے کا ہر وقت تیار رہتا تھا، جب اللہ کے حکم سے ان کے سامنے اللہ کا پیغام سناتے ہیں تو وہ لوگ دشمن بن جاتے ہیں.
گنے چنے لوگ ایک کا دکھا جو ہے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. مکے کا ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتا جا رہا ہے. دن بدن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و زیادتی کی انتہا ہو رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس درمیان میں ان کے درمیان جاتے ہیں. کبھی آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے, کبھی آپ کو پتھر برسائے جا رہے ہیں, کبھی مکے کے حرم شریف کے اندر جہاں اس زمانے کے کفار اور مشرکین بھی چونٹی کو مارنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے, حرام سمجھتے تھے, ناجائز سمجھتے تھے, اسی حرم کے احاطے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی حالت میں آپ کے بدن پر اونٹ کی اوجڑی ڈال رہے ہیں, کبھی آپ کے گلے میں رسی ڈال کر ایسا کھینچ رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانسیں رکنے کے قریب ہے. یہ سارا ظلم و ستم. اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے ایک فرد تھے. قریش کے سردار اس وقت ابو طالب تھے, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے. جب بھی کوئی بڑا فیصلہ وہ لینا چاہتے تو ابو طالب کے ڈر سے وہ فیصلہ نہیں لیتے تھے. تو یہ حالات تھی مکے کے اندر. اور ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں, جو ہر اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں, اور ان کا بھی ایک اپنا ایک مرتبہ ہے. باہر کے پریشانیوں سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر آ رہے ہیں تو پورا دلاسا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو دے رہی ہیں, آپ کا ساتھ دے رہی ہیں, اپنے جان مال آپ پر لٹا رہی ہیں, آپ کو دلاسا دے رہی ہیں. نبوت کے 6 سال میں 6 سال گزر گئے عیسوی میں, کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں, سارا مکہ دشمن ہے. اسی دوران حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو رہا ہے, جو باہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. قریش کو یا مکے کے مشرکین کو ابو طالب کے ہوتے ہوئے اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے ان کو تکلیف دے, ان کو کوئی برا بھلا کہے. کوئی پاورفل آدمی تھے, مکے کے سردار تھے حضرت جناب ابو طالب. ان کا انتقال ہو گیا. اب کچھ مہینے کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے پردہ فرما رہی, وہ بھی انتقال کر گئی. باہر سے جو دلاسا یا پروٹیکٹ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی اس دنیا سے چل بسے. گھر کے اندر جو پریشانیوں کے باوجود آدمی باہر کے 1000 پریشانی جب گھر کے اندر لے کر آتا ہے, اس کو ڈھوتے ہوئے اس سے تھک کر چور ہو کر گھر میں آتا ہے, اور گھر کے مستورات, گھر کے بچیاں, گھر کے اگر بیوی اگر اس کو دلاسا دے, جیسے اندر آئے مسکراہٹ کے ساتھ ان کا ویلکم کریں, ان کو بٹھائیں, انہیں ٹھنڈا پانی پلائیں, 2 میٹھے بات بول دیں, باہر کے سارے پریشانیاں وہ آدمی بھول جاتا ہے. اب گھر کے اندر جو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کے برتاؤ کرنے والی بیوی, وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نڈھال ہو گئے, غم کا پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑا. اور اسی سال کو سیرت کے اندر عام الحزن کہا جاتا ہے. عام الحزن, غم کا سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے بڑے بڑے پریشانیاں آئے. کبھی آپ نے نہیں کہا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے, لیکن ہجرت کے 6 سال کو آپ علیہ الصلوۃ, نبوت کے 6 سال کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے, جس میں ابو طالب باہر جو میرے ساتھ کھڑے تھے وہ چلے گئے, اور گھر کے اندر جو تھے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے والے سے مایوس ہو گئے. طائف والوں کے پاس جا رہے. طائف والوں کے اچھے لوگ ہیں, مہمان نواز لوگ ہیں, بھلے لوگ ہیں, اخلاق والے ہیں, شریف لوگ, ان کی بستی ہے طائف. وہاں جب گئے تو وہاں والوں نے جو برتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا, سیرت کی کتابوں میں ہے, حدیث کی کتابوں میں ہم بار بار وہ پڑھتے ہیں کہ طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا. طائف کے اوباش لڑکوں کو, جو سر پھرے لڑکوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لگا دیا. پتھر مارتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو, خون سے لہولہان ہو گئے تھے. یہ پورا واقعہ پوری طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر غم ہی غم. اس موقع پر اللہ رب العالمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دینے کے لیے ایک سفر کرایا, یہ معجزہ دیا معراج کا.
معراج، اس پر میں نہ واقعات کی طرف جا رہا ہوں، نہ واقعات پورا معراج کا واقعہ سنانا اس وقت میرا ارادہ بھی نہیں ہے، اور اتنی میرے پاس علم بھی نہیں ہے کہ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ سناؤں، اور ہے بھی تو اس کو سنانے کا نہ وقت بھی ہے۔ اس کو الگ الگ انداز میں اکثر و بیشتر کہیں نہ کہیں ہمارے خطبوں میں، ہمارے تقریروں میں معراج کے کسی نہ کسی حصے کا تذکرہ ہو ہی جاتا ہے۔ آج میں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں یا بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معراج، عروج، بلندی کی انتہا، اس سفر کا نام معراج ہے۔ اور وہ جو سفر ہے جہاں قرآن کریم کے اندر جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ایک معراج کے دو حصے، ایک ہے زمینی سفر اور ایک ہے آسمانی سفر۔ زمینی سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے جو دوسرا سفر ہے وہ آسمانوں کا سفر، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر سارے آسمان طے کرتے چلے گئے، پھر سدرۃ المنتہا گئے، پھر وہاں سے آگے عرش اعظم کے پاس گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسرا حصہ۔ اور یہ جو آسمان کتنے دور ہے؟ پہلا آسمان، چاند کے بارے میں ہم جانتے ہیں، چاند اس دنیا سے 3 لاکھ کلومیٹر دوری پر ہے، 3 لاکھ کلومیٹر دوری پر۔ سورج 15 کروڑ کلومیٹر دوری پہ، 15 کروڑ کلومیٹر دوری پر ہے۔ سورج سے نکلنے والی ایک شعاع، روشنی کی ایک کرن زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ یا 8.5 منٹ لگتے ہیں۔ یہ سائنس کی تحقیق۔ میں انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر آج لوگوں کو یہ معجزہ، ان چیزوں کو ماننے میں دقت بھی ہے۔ کچھ لوگ اس کو سمجھتے نہیں، یہ واقعہ حالت بیداری میں نہیں ہے، خواب میں ہو سکتا ہے، دن میں ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اس وقت کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میں خود گیا، میں خود آیا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کیا، اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان الذی اسری، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے گیا رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں، اور وہاں سے پھر لے کے گیا معراج کے فکان قاب قوسین او ادنی واوحى الى عبده ما اوحى عند سدرۃ المنتہا۔ پورا سورہ نجم کی ابتدائی آیتیں پڑھے، پورے آخر وہ معراج کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے کھول کے بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان یہ کمان کا فاصلہ، یہ کمان اتنا ہوتا ہے، اتنا قریب، فکان قاب قوسین، اس سے بھی قریب۔ قوسین جو کمان ہے، کمان کی جو مسافت ہے اتنا، اس سے بھی کم کی قربت اللہ رب العالمین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی وہاں پر۔ پھر سارا واقعہ وہاں پر موجود ہے۔ ذرا آج کے زمانے کے اعتبار سے کہ لوگ ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ سائنس کے حساب سے یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے، سائنس کیا کہتا ہے؟ آج آدمی اگر کہے کہ میں 2 گھنٹے میں امریکہ جا کر واپس آ گیا، آج کے اس دور میں اسے ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ کس میں جا گیا، کس میں گیا اور کس میں آیا؟ 12,000 کلومیٹر دوری کا مسافت، صرف 12,000 کلومیٹر، یہاں سے گیا وہاں نہیں مانتا کوئی۔ بیٹے کا آدھے گھنٹے کے بعد کہے کہ میں امریکہ جا کے، نہیں مان سکتے، اور ممکن بھی نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں۔ آدمی جا کے فلیٹ پہ چڑھتے چڑھتے 8-10 گھنٹہ ہو جاتا ہے، ویٹنگ میں اس کے گھنٹوں نکل جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے گھنٹے لگے جاتے ہیں۔ پھر یہ سب آدمی سوچتا ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے یہ سفر کرا۔ اب اللہ ہے یا نہیں ہے، اب یہ موضوع ہے۔ ڈز گاڈ ایگزسٹ کا ایک ڈیبیٹ بھی چلا، سب نے دیکھا ہوگا، نہیں سب نے دیکھا، سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی ذات ہے۔ جو ایتھسٹ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ ایک انتشاری زندگی وہ گزار رہے ہیں، پراگندہ ذہن کے ساتھ ان کی زندگی، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کسی کا کوئی جواب نہیں، کسی کا کوئی جواب نہیں، ایسی زندگی ان کی گزر رہی ہے۔
خدا کا وجود ہے یہ سب مانتے ہیں، اور اگر اس خدا کو مان رہے ہیں جو طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ خدا وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہے، کوئی چیز اس کے وسعت سے، اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ والسماوات مطویات بیمینی، اللہ کے ہاتھ میں یہ سارے کائنات ہے، جیسے چاہے اللہ موڑ لیتا ہے۔ اسپیس کروین کا ایک تھیوری بھی ہے آج، وہ ساری چیزیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے یا ابھی پتہ نہیں کب یہ ہوگا یا ہوگا بھی نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سارے امکانات موجود ہیں اور یہ اللہ نے کرایا۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کالجوں میں اسکولوں میں پڑھے ہوں گے، سائنس کے سبجیکٹ میں ایک ابھرتا ہوا نام، ہر سبجیکٹ میں جہاں ایک آدمی کا نام آتا ہے، بہت مشہور سائنسداں البرٹ آئنسٹائن۔ البرٹ آئنسٹائن کا ایک نام، سر البرٹ آئنسٹائن کا نام سنا ہوگا، بہت مشہور سائنسدان ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس طرح کا دماغ والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ ہے نہیں، بہرحال لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن سائنس کی دنیا میں اس نے جو تھیوری دیا، سائنس کی دنیا میں جو لوگوں کو بات بتایا، میرے عزیز و دوستو، قرآن کی حقانیت کے لیے اپنی پوری زندگی ریسرچ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے بے ایمان ہو کر، ایمان کے بغیر چلا گیا۔ ہمارے ایک استاد حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب ناخدا دامد برکاتہم، جو اس وقت ندوۃ العلماء کے بھی استاد تفسیر ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ یہ آئنسٹائن جو ہے سائنسدان اپنی ساری زندگی ریسرچ کرتا رہا قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کا ہر ریسرچ قرآن کی ایک ایک لفظ کو ثابت کر رہا ہے۔ ٹائم ٹریولز کا ایک تھیوری دیا کہ کیا آدمی روشنی کے رفتار پر سفر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کی ایک تھیوری ہے اس کی، اور اس کو ثابت کیا کہ روشنی کی رفتار کیا ہے، پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر روشنی سفر کرتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کی تیزی کے ساتھ، رفتار کے ساتھ روشنی نکلتی ہے، تو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، مطلب ہے کہ روشنی کی رفتار میں اگر ہم سفر کریں تو 1 سیکنڈ میں زمین سے چاند پہنچ سکتے ہیں، یہ تھیوری ہے۔ اور حقیقت بھی ہے کہ روشنی کی بڑی تیز رفتار ہوتی ہے، بڑی تیز رفتار۔ آپ اس واقعے کو میں الگ الگ متفرق طور پر الگ الگ چیزہ تو آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ واقعے کے معراج کے واقعے میں جو سب سے زیادہ جس کا ذکر ہوتا ہے وہ براق کا ہوتا ہے۔ براق سنے کہ نہیں سنے؟ ایک رفتار، ایک سواری، جس سواری پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، مکے سے بیت المقدس تشریف لے کے گئے۔ اس کے الگ الگ شکلیں بتائی جاتی، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک سواری کا نام، اور سواری کا نام ہے براق۔ آج عربی جاننے والے ہر آدمی جانتے ہیں کہ براق جو لفظ ہے یہ برق سے ہے، جس کا ترجمہ ہے بجلی، اور بجلی جو ہے یہ الیکٹرسٹی اور یا روشنی کو کہتے ہیں۔ یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سواری آئی تھی وہ روشنی کی سواری تھی، وہ سواری جو روشنی کی رفتار میں چلنے والی تھی۔ آج لوگ اس کو بنا پائے ہیں یا بنائیں گے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن جو کائنات کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا نور ہے، وہی روشنی ہے۔ اس روشنی نے، اللہ جو نور ہے، اس نور نے نور کی سواری بھیجا، روشنی کی سواری بھیجا، براق بھیجا، اور اس براق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر سفر کر رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیکنڈوں میں بیت اللہ شریف سے، مسجد بیت المقدس پہنچ رہے ہیں۔ اب پوچھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بھی گئے۔ میں صرف اس واقعے کو، جہاں قرآن کا ذکر ہے
کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات لے کے گئے. کسی بتانے والے مفسر نے بڑے حکیمانہ بات لکھی ہے. معراج کے دو حصے، ایک زمینی سفر کا، ایک آسمانی سفر کا. سفر جو شروع ہو رہا ہے، سفر کی جو اینڈنگ ہے، ڈسٹیننس ہے، وہ تو عرش اعظم ہے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے. تو سیدھے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے معراج پر بلا لیتے، آسمانوں کا سفر ہو جاتا اور وہاں پر چلے جاتے، سدرۃ المنتہا پر چلے جاتے، پھر وہاں سے عرش اعظم کے قریب چلے جاتے اور جو کچھ ہونا وہ ہو کے واپس آ جاتے. زمین کا سفر کیوں کیا؟ اگر میں کہوں کہ میں نے فلاں کا سفر کیا ہے جسے لوگ مانتے نہیں اور کہیں کہ کیسے ہم مانیں، آپ کوئی بات نہیں مانیں گے، تو وہاں کی کچھ نشانیاں پوچھیں گے کہ وہاں کیا دیکھے. اگر میں کشمیر جا کے آیا تو کشمیر میں جو جا کے آئے ہیں کشمیر والے ہوں گے تو وہ تو یہ پوچھیں گے کہ وہاں کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھا، وہاں کیا کیا حالات ہیں، وہاں کا موسم کیسا ہے، آپ جہاں گئے تھے وہاں کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھا. اگر آپ بتا دیں گے ہاں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں، یہ کہا، یہ کیے، یہ کھائے، یہ پیے، تو سامنے والے یقین کر لیتے ہیں ہاں اس کا سفر ہوا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو سفر مکے سے براہ راست آسمانی سفر شروع ہو جاتا تو آسمان میں کیا ہے کسی نے نہیں دیکھا. پہلے آسمان میں کیا ہے، اگر وہاں یہ میں نے دیکھا، لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس خیالی باتیں کر رہے، نعوذ باللہ. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہتے کہ میں سدرۃ المنتہا کے پاس گیا، سدرا کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، کوئی کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، پوچھے گا بتائیں گے تو مانے گا بھی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ جو تھا زمینی سفر کا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو گیا، تو مسجد اقصی کا سے لنک تو مکے والوں کا اس زمانے میں تھا. مکے والوں کو تھا، معلوم تھا کہ مسجد اقصی کہاں ہے اور وہاں کیا ہے، وہاں کا موسم کیسا ہے، اس وقت وہاں کا موسم کیا ہوگا. جب آپ علیہ السلام نے کہا کہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، تو جب وہ جہل اور مکے کے سردار کہے کہ یہ کیا مذاق ہے، کل رات تو یہیں پر تھے اور صبح میں بھی یہیں پر گزرے، یہیں پر ہے، رات کے اتنے حصے میں کیسے جا کے کیسے واپس آ گئے. اس زمانے میں جو سفر کرتے تھے لوگ مسجد اقصی کی طرف یا فلسطین کے اس علاقے کی طرف 1.5 مہینے سے 2 مہینے کا وقت لگتا تھا. اس زمانے میں اونٹوں پر، گھوڑوں پر تیز رفتار میں چلے، گھوڑے کی رفتار میں چلے گئے تو 1 مہینے کے کم میں تب بھی جو ہے 20-25 دن ہر حال میں لگ جاتے تھے، چاہے جتنے بھی تیز رفتاری کا اس زمانے پہ سفر کرے. تو جب آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں کل رات مسجد اقصی گیا، وہاں سے پھر میں اوپر گیا، ابو جہل نے کہا کہ اچھا مسجد اقصی گئے، اور کبھی آپ علیہ السلام مکے سے باہر وہ عرب سے اپنے حجاز سے باہر گئے نہیں ہیں. تو ابو جہل الٹے سیدھے سوال کرنے لگا، تو بتاؤ کہ وہاں کا موسم کیا ہے، وہاں کیا. آپ علیہ السلام ایک ہی چیز بتا رہے ہیں. اتفاق سے انہی دنوں میں مکے کے اندر اس فلسطین کے علاقے یا بیت المقدس کے قریب کے ایک وفد جو ہے مکے میں ہے. ابو جہل ان کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو ہمارا ایک ساتھی کہتے کہ وہ بیت المقدس گئے، ہمیں یقین نہیں ہے، تم کچھ ایسے سوال ان سے کرو تمہارے اس شہر کے بارے میں، مسجد اقصی کے بارے میں، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وہ واقعتاً گئے ہیں یا نہیں گئے. وہ خوش ہو گئے. ابو جہل خوش تھا کہ وہ بیت المقدس کے قریب رہنے والے آئیں گے، سوال کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. تو میرے دوستو وہ اس وقت کو لے کر بیٹھ کے بات ہو رہی ہے. اب گئے، ہاں گئے، کس دروازے سے گئے کہ فلاں دروازے سے میں داخل ہوا. اچھا کتنے دروازے ہیں؟ اب میں یہاں پر کئی مرتبہ آ چکا، اگر اچانک باہر کسی نے پوچھ لیا کہ مسجد عاکفہ میں کتنے دروازے، میں نہیں بتا پاؤں مجھے دروازے گننے کے لیے میں آیا تھا یا کہ دریچے گننے کے لیے میں آیا تھا، میں نہیں بتا پاؤں گا. جب آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ وہاں کے یہ دروازے کتنے ہیں، وہاں کے کتنے ستون ہیں، کتنے دریچے ہیں، بتاؤ. آپ علیہ السلام سکوت اختیار کر کیا جواب دیتے؟ تو آپ علیہ السلام کو مسجد اقصی کا وہ ماڈل آپ علیہ السلام کے سامنے اللہ نے پیش کر دی. آپ علیہ السلام ان کے سوال سنتے اور گن کر بتاتے کہ اتنے دروازے ہیں، اتنے دریچے ہیں، فلاں طرف فلاں دروازہ کھلتا ہے، فلاں دروازہ فلاں طرف کھلتا
رہا ہے، فلاں یہ گلیاں اس کے پاس، سارے چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بتانے لگے. اور اس کے جب وہ یہ بتا دیے تو ابو جہل کو سمجھ میں آ گیا کہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متاثر نہ ہو جائیں، تو فوراً کہا کہ ہمارے مکے کے کئی قافلے بیت المقدس کے سفر میں ہیں، جب آپ گئے ہوں گے تو ان کو دیکھے ہوں گے تو بتاؤ کہ فلاں کا قافلہ کہاں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے فلاں قافلہ فلاں جگہ پہ ہے، فلاں قافلہ فلاں جگہ پہ ہے. تو میرے دوستو یہ ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے گی. اور ایک چیز اس کے ساتھ میں بھی بتا دوں، اتنی تیز رفتار میں آدمی جائے تو کچھ بھی اس کو نظر نہ آئے. آپ ذرا سوچ کے دیکھیں، بلیٹ ٹرین میں بیٹھا ہو، بازو سے کتنے گاڑیاں گزرے، کوئی گن سکتا ہے اس سے، کوئی دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ تھیوری جو اینسٹائن نے پیش کیا کہ جب آدمی روشنی کے رفتار میں سفر کرے گا تو یہ دنیا اس کو ٹہری ہوئی نظر آئے گی. دیکھ لیجئے تھیوری اس کو اٹھا کر کہ سپیڈ، لائٹ کے سپیڈ سے اگر کوئی سفر کرے تو اس وقت کیا ہوگا، دنیا کیسی رہے گی، دنیا رکی ہوئی نظر آئے گی. جیسے پنکھا میں آہستہ سے گھومے تو اس کا ایک ایک پنکھا گھومتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن فل سپیڈ میں جب گھومنے لگے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک راؤنڈ چیز ہے، وہ کچھ بھی نظر نہیں، گھومتے ہوئے نظر ہی نہیں آتا. بعض مرتبہ سپیڈ میں پنکھا گھومے تو وہ الٹا گھومتا ہوا نظر آتا. تو یہ اینسٹائن کی تھیوری ہے کہ آدمی جب لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرے تو دنیا رکی ہوئی اس کو نظر آتی ہے. جب رکی ہوئی دنیا ہے تو وہاں کے ہر چیز آدمی دیکھ لیتا. دنیا کی مسافت ایک کونے سے ایک درمیان سے ناپا جائے تو پورا ایک روڈ لگا لے تو 40,000 کلومیٹر لگتے ہیں، 40,000. تو ایک سیکنڈ میں لائٹ کی رفتار سے گھومے تو میرے عزیز دوستو تقریباً 7 یا 8 راؤنڈ ایک سیکنڈ میں لگا لیتا. تو ایک سیکنڈ میں جب 8 مرتبہ کا چکر لگا اس کو تو ہر چیز اپنی حالت پر ہی نظر آتی ہے. یہ کوئی میں قرآن کی آیتیں ہیں، ہمارا ایمان سائنس مانے یا نہ مانے، دنیا والے مانے یا نہ مانے، یہاں دو لوگ ہوں گے، ایک ابو جہل کے طریقے پہ نقشے قدم پر چلنے والے اور ایک صدیق اکبر کے نقشے قدم پر چلنے والے. صدیق اکبر کہیں گے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، میرے لیے وہ کافی ہے، مجھے اس کے آگے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں. ابھی رسول حضرت صدیق اکبر کو واقع معراج کے بعد دوسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. کچھ لوگ آئے صدیق اکبر کے پاس، کیا کوئی آدمی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی جا سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، کیسے چلا جائے گا؟ واپس آ سکتا ہے تو یہ اور بھی نہیں ہو سکتا، کہ اس کے آگے کا سفر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو وہ ٹھاٹے مار کر ہنسنے لگے. جو صدیق اکبر ہیں، ابو بکر ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں کو یقین نہیں ہے اپنے نبی کے باتوں پر. صدیق اکبر نے کہا کہ دوبارہ کو کیا کہا آپ لوگوں نے؟ کہا کہ تمہارے نبی جسے تم نبی مانتے ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات مکے سے گئے، مکے سے مسجد اقصی گئے، پھر وہاں سے آگے جا کے آگے. کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر میرے نبی نے کہا تو میں مانتا ہوں اس کے لیے مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل سائنس ثابت کرے یا نہ کرے، وہ سائنس کے دلیلیں ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جب قرآن نے کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سو وہ پاک ذات، اللہ کی پاک ذات اپنے بندے کو لے کے گئی، تو ایمان کا تقاضا یہ کہ ہم کہیں گے کہ آمنا وصدقنا، ہم مانیں گے. یہ صدیق اکبر. دوسری طرف ہر چیز بتایا جا رہا ہے، وہاں کے دریچے بتا رہے ہیں، وہاں کے دروازے بتا رہے ہیں، وہاں کے گلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اور نہ ماننا یہ ابو جہل کا طریقہ. نہ ماننے والے تو اس کے لیے 1000 بھی پیش کرو، اس کو ماننا نہیں ہے تو آدمی سے انکار کر. تو ہمارے لیے ضروری ایک تو یہ ہے کہ ایک معجزہ ہے جو ہمارے عقل سے آگے کی باتیں ہیں، ہم مانیں گے. اور ایک چیز میں سائنس کے اعتبار، حالانکہ سائنس کا میں نہ طالب علم ہوں نہ سائنس کے بارے میں میرے معلومات ہیں، کبھی ذرا تھوڑا بہت جو معلوم ہے وہ اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں. اینسٹائن ہے جو اسپیس کا اور لائٹ کے رفتار کا اور اس کے ٹائم ٹریول کا یہ تھیوری پیش کرنے والا، وہ کہتا ہے کہ اسپیس کے اندر کبھی کبھی کرو ہوتا ہے، اس طرح جھکاؤ ہوتا ہے، جس کو قرآن میں بھی اللہ نے کہا ایک لفظ میں مطویہ والسماء مطویات والسماوات مطویات بیمینی،
آسمان کبھی کبھی اللہ رب العالمین کو لپیٹ دیتا ہے. لپیٹنے کو کرم ہونا کہتے ہیں. اینسٹن کہتا ہے کہ یہ اسپیس میں کرم ہوتا ہے. جب کرم ہوتا ہے تو کروڑ کلومیٹر جو ہے اس کی کم ہو جاتی ہے. اس طرح ہو گیا تو یہاں سے یہاں نکلنے میں اور یہاں سے یہاں نکلنے میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں میل آدمی سیکنڈ میں سفر کر سکتا ہے اگر جو بلیک ہول کا جو تیاری اس نے دیا. میں اسی لیے کروں پوری زندگی اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی ریسرچ کا جو ریزلٹ ہے وہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے والی ہے. لیکن وہ ریسرچ کر کے بتایا, اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ریسرچ کے نتیجے جو بیان کر رہا ہے وہ قرآن کی حقانیت ہے. قرآن کے اندر تو معمولی انداز میں اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. لوگوں کو اللہ کی قدر معلوم نہیں ہے. لوگ اللہ کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے ویسے لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے. اللہ کی بات جیسے ماننا ہے لوگ نہیں مانتے. اس کے بعد اللہ نے اس کو ذکر کرتے وہ سماوات مطویات بیمینی. آسمان وہ ہے جسے اللہ اپنے ہاتھ میں لپیٹ دیتا ہے, کرم کر دیتا ہے. اور بلیک ہول کبھی کبھی پیدا ہو جاتا ہے, اس کے اندر چلا جائے تو کروڑوں فی سیکنڈ کروڑوں میل کے رفتار میں آدمی سے گزر جاتا ہے. اینسٹائن کی تھیوری ہے. آج جو قرآن کی حقانیت کو نہیں کم سے کم سائنس کی تو حقانیت کو مانے. سائنس تو کہہ رہا ہے اب میں یہ سائنس اب اس کی تھیوری کہاں تک ہے کیسا ہے. ابھی اس نے بہت سارے کو کہا کہ میرے جو دماغ میں ہے مرتے مرتے کہا کہ میں جو سوچ رہا ہوں جسے اگر مجھے ریسرچ کرنے کا موقع ملتا میں ایسی باتیں تمہیں بتاتا کہ تم حیران ہو جاؤ گے. پتہ نہیں اس کی دماغ میں کیا کیا اور باتیں تھی. بہرحال میرے عزیز و دوستو مجھے یہ کہنا ہے کہ معراج کا واقعہ جہاں اللہ رب العالمین ایک معجزے کے طور پہ دیا, آج قرآن کی حقانیت کو قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے بھی ہمارے لیے ایک دلیل ہے. وہاں جو چیزیں ذکر کی ہیں میں نے کہا براق کا معنی ہے برق روشنی اور بجلی. اور بجلی کا مطلب ہے کہ روشنی کی رفتار میں چلنے والی. تو میرے عزیز دوستو اور اس کے علاوہ اور ایک دو چیزیں میں بتا کر اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں کہ جب واقعہ معجزہ ہی ہے نا, معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے سے آسمانوں کا سفر کرانا ہی ہے تو نہ وہاں براق کی ضرورت ہے. اللہ بلا لے کے جا رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ آ جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈوں میں وہاں پہنچ گئے. اتنا ہی تھا. وہاں براق جانے کی کیا ضرورت تھی. براق لے کے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہو کر بیت المقدس جاتے ہیں. وہاں پر اترے تو وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری جماعت تھی, نماز کے لیے وہاں جانا تھا. وہاں ذرا دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر جانے سے پہلے براق کو آج بھی بیت المقدس میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کھوٹا موجود ہے جہاں پر براق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا. ذرا سوچ کے دیکھیے براق جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک سواری جو آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے, کیا اس کو کھلا چھوڑ دیتے تو وہ بھاگتا. بھاگنے کا سوال ہی نہیں ہے. آیا ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہاں کے سسٹم کے ساتھ بھی ہمیں جینا ہے. سسٹم کے ساتھ ہمیں سسٹم کو فالو کرنا ہے. سسٹم کا مطلب یہاں کے اصول و ضوابط ہیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ پرانے خیالات میں رہے, دنیا ترقی کرتے چلے گئے. ایک زمانہ تھا جب پریس پرنٹس آئے تو لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس میں قرآن چھاپنا غلط ہے, کتابیں چھاپنا غلط ہے. اور اس وقت کیا ہوا, لوگ گندی کتابیں چھاپنے لگے, ناول چھاپنے لگے سب. اور ہم لوگ اس وقت ہاتھ سے قرآن لکھتے تھے کہ قرآن چھاپنا. پھر بعد میں جا کے یہ فتویٰ آیا, بعد میں جا کر یہ لوگوں نے سمجھا کہ نہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں پرنٹ کرا سکتے ہیں, قرآن پرنٹ کر سکتے ہیں. تب تک زمانہ بہت گزر گیا, 50 سال پیچھے ہم لوگ ہو گئے. میرا دوستو آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں وہاں کے حساب سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. تعلیمی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, اخلاق, ہر چیز کے اعتبار سے معاشرے کے حساب سے ہمیں رہنا ہے. ایسا نہیں کہ لوگ اس رخ پہ جائیں ہم بس تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھے رہیں. بہت ضروری ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی میں ہماری زندگی گزر جائے, بلکہ ہمیں دنیا کی ضرورت, دنیا کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اور اسی کے حساب سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. یہ پیغام بھی معراج کا واقعہ ہمیں دیتا ہے. معراج کا واقعہ یہ دے رہا ہے.
ورنہ براق کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی. براق کو باندھنے کا سوال ہی نہیں ہے. سوال باندھے کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے، کچھ کام کاج کچھ نہ کرے، اپنے ترقی کے لیے، اپنے ملت کی ترقی کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے کچھ نہ کرے، بیٹھے رہے اور سوچے کہ اللہ چاہے تو ہمیں آگے بڑھائے گا. یہ سوچ غلط ہے. یہ سوچ غلط ہے. یہ سوچ اگر آپ کی ہے تو کھانے کے دسترخوان کے سامنے بیٹھ کر یہ سوچو کہ اللہ چاہے تو یہ لقمہ میرے پیٹ میں چلا جائے گا، اور ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ. ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ یہ لقمہ اللہ چاہے تو میرے پیٹ میں چلا جائے گا. وہاں تو ہاتھ بھی چلے گا، منہ بھی چلے گا، جو چلانا ہے سب چلائیں گے آدمی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے. جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ چاہے تو ہو جاتا. تو میرے دوستو، معراج کا واقعہ جہاں بہت سارے اسباق سبق دیے ہیں ہمیں، اس میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم دنیاوی اسباب کے اعتبار سے جن چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے ان چیزوں کو اختیار کریں اور ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کریں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. بس اتنا ہے کہ جو طاقت ہے ہمارے اس حساب سے اپنے آپ کو تیار بھی رکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.